نبوت کے اعلان کے 5 سال گزرے تھے۔ مکے والوں نے ظلم و جور کے پہاڑ توڑ دیے مسلمانوں پر، اور انہیں اس طرح ستایا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ ان کے لیے مکے کی وادی اس میں رہنا مشکل کر دیا گیا۔ اب یہ مسلمان جن کے لیے اس مکے میں رہنا دوبر کر دیا گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے تو یہاں پر اسلام کے حوالے سے عمل کرنا، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اب کہاں وہ مکہ اور کہاں حبشہ، افریقہ کے اندر، یہاں سے حبشہ جانا، حضرت بلال کو بھی کہا جاتا ہے نا بلال حبشی، تو یہاں مکے سے نکل کے حبشہ جانا، تو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہم حبشہ چلے جائیں۔ رسول اللہ نے اجازت دی۔ تقریباً 80 افراد جو کلمہ پڑھ چکے تھے وہ ایک جماعت بنا کر مکے سے ان کفار سے چھپتے چھپاتے حبشہ چلے گئے۔ اب مکے میں تو تعداد ہی مخصوص تھی لوگوں کی، جب ان کو پتہ چلا ہمارے 80 لوگ یہاں سے جا چکے ہیں تو اپنے جاسوس دوڑائے، ذرا پتہ کرو کن راستوں پہ لوگوں کو دیکھا گیا، کہاں پہ لوگوں کا قافلہ ملا، کہاں تک پہنچا۔ تو جب اس کو ٹریس کیا گیا اور ریکی کی گئی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی یہ جماعت حبشہ پہنچی ہے۔ اب مکے والوں کی تو ناک نیچے، سرداروں کی، کہ یہاں کے رہنے والے اور حبشہ چلے گئے۔ وہاں جب مسلمان پہنچے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ان مسلمانوں کو پناہ دی، اس کا نام تھا نجاشی، کہ تم ہماری ریاست میں رہو۔ انہوں نے کہا ہمیں پناہ چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ان کو پناہ اور امن دے دیا گیا۔ یہاں سے جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی ایک جماعت تیار کی، یہ چلے گئے حبشہ، وہاں پہ ہمارے خلاف باتیں کریں گے، وہاں پر طاقت بنائیں گے، تو ایسا کرو وہاں بادشاہ کے پاس پہنچو، اسے تحفے دو، انعام و اکرامات یعنی مال و دولت اس کے پاس لے کے جاؤ، اور اس کو کہو یہ ہماری بستی کے لوگ آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں آ گئے، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، یہ باغی لوگ ہیں۔ بہرحال انہوں نے کچھ افراد کو تیار کیا، مال و دولت دے کر انہیں حبشہ بھیج دیا۔ اب نجاشی کے دربار میں ٹائم لیا گیا کہ مکے سے قافلہ آیا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ آپ کی ریاست میں ہیں، ان کو واپس بھیجا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ باغی لوگ ہیں، ہماری اجتماعیت کو توڑنے والے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا مجھے ان کا موقف بھی سن لینے دو۔ اب نجاشی بادشاہ کا دربار، اور دربار کے اندر تھے موجود پادری اور سردار۔ ان مکے والوں نے اپنی ساز باز بڑھا لی پادریوں کے ساتھ، جو عیسائیوں کے مذہبی رہنما اور پیشوا تھے، کہ ان لوگوں کو یہاں سے بھیجو، بادشاہ کو اپنے تم نے راضی کرنا ہے، اس بات پر پریشر ڈالنا ہے تم نے۔ انہوں نے کہا بے فکر رہو، انہیں بھی مال و دولت دیا۔ اب مسلمانوں نے نجاشی بادشاہ کے پاس جب روبرو آئے تو اس سے اب ہم کلام کون ہو، قربان جائیے، میرے آقا نے اس قافلے کے اندر ایسے ہی حضرت جعفر کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اے علی کے بڑے بھائی، ایک وقت آئے گا کہ خیبر کے اندر تیرا بھائی علی اس خیبر کو فتح کرنے کے لیے اس قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گا۔ آج تو نجاشی کے دربار میں جا اور اسلام کا علم اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے رکھ، اور نجاشی کے دربار میں جہاں پر یہ اسلام کو ہزیمت کی طرف لانے والے ہیں وہاں جا کر اعلان کلمہ حق کر۔ حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ جن کی نہ ریاست، نہ جن کا ملک، غیر بادشاہ، غیر زبان، غیر دربار، درباری، سردار، پادری، سب مکے والوں کے ہم نوا۔ نجاشی بڑا سمجھدار تھا، اس نے پوچھا کہ آپ لوگ مکے سے یہاں پر آئے ہو تو آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے، اور وہاں پر آپ لوگوں نے اپنا وطن ترک کیوں کر دیا؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ باغی ہو۔ تو حضرت جعفر کھڑے ہوئے نجاشی کے دربار میں اور کہا حمد تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو ان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ اور آپ نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جن کو باغی کہا جا رہا ہے، لیکن مکے کے اندر ہم پر جو ظلم و جور کی آندھیاں چلائی گئیں
ہمارے اپنے ہی رشتہ دار ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے. کس بات پر؟ کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت جن کو مکے والوں نے اپنے سامنے بڑا ہوتے ہوئے دیکھا، ان کی جوانی، نوجوانی اور ان کی عمر کی پختگی کو ملاحظہ کیا، انہیں صادق و امین کہا کرتے تھے، ان کی پارسائی کی قسمیں کھایا کرتے تھے، انہیں اپنے فیصلوں میں حکم بنایا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ خدا ایک ہے، بت پرستی یہ نقصان دینے والی ہے، عبادت ان بتوں کی نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، ہمارا حال یہ تھا کہ ہماری قوم شرابیں پینے والی تھی، مردار کھانے والی تھی، قتل و غارت گری کرنے والی تھی. انہوں نے ہمیں ان برائیوں سے بچا کر امن کا پیغام دیا، انہوں نے ہمیں ان برائیوں سے نکال کر ہدایت کا نور عطا فرمایا. اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی. بس یہی ان کا پیغام ہے، اللہ ایک ہے اور قرآن اس کی لاریب کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں. نجاشی نے جب سنا، چونکہ وہ تو عیسائی بادشاہ تھا، اس کی ریاست عیسائی ریاست تھی، تو اس نے کہا اچھا جو ان کا کلام ہے وہ کلام سناؤ، یعنی کلام مجید کہ جس کی وہ تعلیم دیتے ہیں. اب یہ بادشاہ کا دربار ہے اور یہاں پر حضرت جعفر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. جب نجاشی قرآن سنتا ہے تو کہتا ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں. جو دربار میں آیا ہوا وفد تھا اس کو کہا کہ ہم تمہیں یہ لوگ واپس نہیں کرتے، یہ یہیں رہیں گے. نشست برخاست ہو گئی. اب اس وفد نے جب دیکھا کہ ہمارا مال، ہمارا پروپیگنڈا اور ہماری ان کا مخالفت کرنا یہ کوئی کام نہیں آیا ہمارے، اس نے پھر پریشر گروپ یعنی پادریوں اور سرداروں کو بٹھایا، ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کی اور کہا جو کہو گے تمہیں مال دیں گے، جو بولو گے منہ مانگا انعام دیں گے، بس یہ 80 آدمی ہمارے حوالے کرواتا، یہ کوئی یہاں پہ نہ رہے. سرداروں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک چال چلی اور انہوں نے اس کا راستہ دکھایا. مکے والوں نے کہا کہ تم کن کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کو. کہا ان کو پوچھو یہ تمہارے عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. پادریوں کو ایک نقطہ مل گیا. جب صبح دربار لگا اس نے نجاشی بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جن 80 لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے ذرا ان سے معلوم تو کریں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں. دوبارہ بلیا لیا گیا. اب مسلمان تھوڑا گھبرائے کیونکہ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ابن اللہ، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں. تو مسلمانوں کو یوں لگا کہ جب ہم جا کر نفی کریں گے اس کی تو یہ تو ہمیں اس وقت کے حوالے کر دیں گے. لیکن حضرت جعفر نے کہا لوگو ڈرو نہیں، ہم نے دربار میں وہی بات کرنی ہے جو ہمیں رسول اللہ نے بتائی ہے. نجاشی کے دربار میں پہنچے، اس نے کہا بتاؤ آپ لوگوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے. حضرت جعفر نے کہا ہمارا ان کے بارے میں وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو قرآن میں موجود ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، بن باپ کے دنیا میں آئے، ان کی والدہ متقیہ پرہیزگار پارسا خاتون ہیں، اور پھر انہیں اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، جب اس کا حکم ہوگا وہ واپس زمین پہ تشریف لائیں گے. جب یہ بولا تو جو عیسائی پادری تھے وہ تو عقیدہ ہی رکھتے تھے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے کا، تو ان کی ناکوں سے غصے میں آوازیں نکلنا شروع ہو گئی. یہ تم کیا نظریہ بیان کر رہے ہو، انہیں خدا کا بندہ کہہ رہے ہو، وہ تو معاذ اللہ خدا مانتے حضرت عیسیٰ کو. نجاشی بادشاہ نے اپنے قریب کوئی تنکا ونکا پڑا تھا اس کو اٹھایا اور اس کو کہا سنو، جو تم نے بات مجھے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتائی ہے ان کا معاملہ اس تنکے سے بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جو تم نے بتایا ہے وہ بالکل ہی ایسا ہے، اس میں اس تنکے کو بڑھانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، جو تم نے بیان کیا یہی حق ہے. اب تو نجاشی کے دربار میں شور بلند ہوگی. لو بھائی، اور جو وفد تھا آپ سوچیے اس کا منہ کیسا لٹکا ہوا ہوگا. ہم تو آئے تھے ان کو لے جانے کے لیے
ان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر یہ نجاشی بادشاہ بھی موم ہو گیا، اور کیوں نہ ہو، پیچھے میرے آقا کی دعائیں موجود تھی، وہ جنہیں اپنی غلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں، اور جو ان کے سچے غلام ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کی نگاہ عنایت میں رہا کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ آزمائشوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، لیکن ان سے پوچھو جو ان دردوں میں ہیں لیکن دردوں میں بھی انہیں مزہ آتا ہے، دردوں میں بھی انہیں لطف ملا کرتا ہے کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اب یہ نجاشی بادشاہ کا حال کیا ہے؟ یہی حضرت جعفر ہیں جن کی دعوت پر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی محنت سے مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میری تمنا تو یہ ہے کہ وہ جو میرے آقا، میری جان کے آقا، اس کائنات کے آقا ہیں، میں ان کے قدموں میں حاضر ہوں، ان کی، اب اس نے اپنی زبان میں کہا، ان کی جوتیاں، ان کی نالین اٹھاؤں اور ان کی نالین کو اپنے سر کا تاج بناؤں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان کے قدموں میں بیٹھوں، لیکن ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ سلطنت کے امور مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتے کہ یہاں چھوڑ کے جاؤں تو یہاں پر بغاوت ہو جائے، لہذا تمنا تو میری یہ ہے انہیں جا کر بتا دینا، اے جانے جانا، اے دل کے چین، اے اس عالم کی جان، یہ نجاشی بھی آپ کا ہو چکا ہے، آپ پر نجاشی تو کیا دو جہان قربان، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔